الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق الله العظيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائے او یأتی ربک یا ان کے پاس تیرا رب آ جائے او یأتی بعض آیات ربک یا تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل جس دن تیرے رب کی نشانی ان کے پاس آ جائے گی اس دن کسی کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا وہ ایسا بندہ جو پہلے ایماندار نہ ہو او کسبت فی ایمانها خیرا یا اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام کرنا چاہے تو وہ بھی سود مند نہ ہوگا قل انتظروا انا منتظرون نبی جی آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں کفار مکہ کو ڈرایا ہے اور تین باتوں کے ذریعے سے ڈرایا ہے کہ تمہارے سامنے جب روشن دلیل آ گئی، قرآن کریم آ گیا، رب کی دلیل آ گئی، پھر بھی تم مانتے نہیں ہو، تو کیا تم تین باتوں میں سے کسی ایک بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے پر موت ہی آ جائے اور موت کے وقت میں فرشتے تم کو نظر آ جائے؟ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک اس کی جان حلق تک نہ آ جائے۔ جب جان حلق تک آ جاتی ہے، یہ عالم دکھنا بند ہو جاتا ہے، وہ عالم دکھنا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے بھی نظر آتے ہیں، جنت بھی نظر آتی ہے، جہنم بھی نظر آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مرنے والا ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ مرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پیارے آقا، مجرم نافرمان پشیمانی میں مرے سمجھ میں آتا ہے، کیا فرما بردار اور نیک متقی بھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، متقی اور فرما بردار بھی شرمندگی کی حالت میں اور پشیمانی کی حالت میں مرتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مرنے لگتا ہے تو اس کو اس کے نام اعمال دکھائے جاتے ہیں، اس کو ایک ایک صفحہ پلٹ کر ملک الموت دکھاتا ہے کہ دیکھ تو نے کیا کیا، تجھے زندگی دی تھی رب کی اطاعت کے لیے، تو نے کیا کر دیا؟ صحابہ نے پھر سوال کیا کہ یہ تو مجرم کے لیے ہے کہ وہ پچھتائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندہ اس لیے پچھتائے گا کہ مجھے اور زیادہ متقی بننا چاہیے تھا، اور زیادہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، یقیناً مجھ سے چوک بھول اور غلطی ہوئی ہے، لہذا فرما بردار اس پر پچھتائے گا، اور مجرم تو پچھتانے والا ہے ہی۔ اسی لیے مرنے والا جب مرتا ہے تو عمومی طور پر کبھی سر اس طرف، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، پسینے پر پسینے شروع ہو جاتے ہیں، سانس اکھڑنے لگتی ہے، پھولنے لگتی ہے۔ جیسے کوئی مجرم جرم کرتے پکڑا جائے تو وہ کیسا گھبرا جاتا ہے اور پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، بالکل یہی حال مرنے والے کا ہوتا ہے کہ جب اس کو نامہ اعمال دکھائے جاتے وہ منہ پھیر لیتا، پھر ادھر لا کر دکھایا جاتا تو پھر منہ پھیر لیتا، اس کو یقین ہو جاتا اب بچ نہیں سکتا اور آخرت میں پھنسنے والا ہو، اس لیے وہ موت کے وقت میں تڑپتا ہے، سکرات کا عالم اس پر طاری ہوتا ہے، وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر موت ہی آ جائے؟ اتنی دلیلیں ظاہر ہو جانے کے بعد بھی وہ ایک رب کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، تو موت کے وقت میں فرشتے نظر آ جائیں گے۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں او یا ربک، یا کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ہی آ جائے؟ اور جب قیامت آ جائے گی تو قرآن کریم میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا، کل قیامت کے دن جب زمین کو پورا کا پورا ہلا دیا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب بھی اتر آئے گا، آ جائے گا، اور فرشتے بھی صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہم رب کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن قیامت کے دن ہر بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔
تو کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ رب ان کے سامنے آ جائے, یعنی قیامت کے دن ایمان لائیں گے؟ اس وقت تک بھی ان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں. اتنی بڑی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں, یا کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں او یا بعض آیات ربک, یا رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس آیت کریمہ کے اس حصے کو پڑھا, او یا بعض آیات ربک, تو صحابہ کرام سے فرمایا, اور خاص طور پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا, ابو ذر جانتے ہو اللہ کی بڑی نشانی کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اللہ کے حبیب مجھے تو علم نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزانہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے عرش کے قریب جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے, اللہ کو سجدہ کرتا ہے, وہاں ٹھہرا رہتا ہے, اللہ سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. ہر دن اس کو اجازت مل جاتی ہے, پھر وہ رات کا سفر طے کرتا ہے, صبح ہوتے ہی مشرق تک آ جاتا ہے, پھر طلوع ہوتا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا سورج غروب ہو کر اللہ کے عرش کے قریب جا کر سجدہ کرے گا, وہ بار بار رب سے اجازت مانگے گا, رب کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی. جب بہت وقت گزر جائے گا تو وہ سورج اللہ سے عرض کرے گا, رب اگر تو نے مجھے طلوع ہونے کی اجازت نہ دی تو دنیا بڑی تکلیف میں آ جائے گی. تب اللہ اس کو اجازت دیں گے, تو اب سورج اللہ سے عرض کرے گا, باری تعالیٰ اگر میں اب چلا تو مشرق تک نہیں پہنچ پاؤں گا. اللہ فرمائیں گے جہاں سے آیا ہے وہاں سے پلٹ جا. اس دن وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور بیچ آسمان تک آئے گا, سورج بھی ہوگا, چاند بھی. یہ واحد ایک دن ہوگا جس میں چاند اور سورج دونوں ساتھ ساتھ میں طلوع ہوں گے, دونوں بیچ آسمان میں آئیں گے, پھر سورج واپس پلٹ جائے گا اور غروب ہو جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ رب العزت نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی 70 سال کے برابر ہے. وہ توبہ کا دروازہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں. وہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس وقت کیا ہوگا؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کرام قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرما رہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اللہ کی بڑی بڑی 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پھر اللہ کے حبیب نے بڑی بڑی 10 نشانیاں بیان کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 میں سے 6 پوری ہو گئی, اب صرف 4 باقی ہے. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, دجال کا نکلنا, عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, یاجوج ماجوج کا آنا. یہ 4 نشانیاں باقی ہے. بعض روایتوں میں ہے دابت الارض, زمینی جانور, وہ بھی اللہ رب العزت نے عجیب جانور بنایا ہے. سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا, اس کے بعد جب سورج پھر غروب ہوگا, اس کے بعد جس دن سورج طلوع ہوگا نا مشرق سے, ٹھیک دوپہر کے وقت میں وہ صفا پہاڑی کے غار سے وہ جانور نکلے گا. اس کا پہلا قدم انطاکیہ میں پڑے گا, اور انطاکیہ آج ترکی میں ہے, لہذا اس کا پہلا قدم ترکی میں ہوگا اور دوسرا قدم ابلیس کے پاس ہوگا, اور ابلیس کو جا کر تھپڑ مارے گا. اس وقت ابلیس سجدہ ریز ہو جائے گا, چیخو پکار کرے گا, رب کے سامنے فریاد کرے گا, اے رب تو جو حکم دے ماننے کے لیے تیار, جس کو سجدہ کرنے کا حکم دے سجدہ کرنے کے لیے تیار. لیکن اللہ کی طرف سے اب قبولیت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اس کی ذریت, اس کے چیلے جمع ہو جائیں گے, وہ کہیں گے آج تم کو کیا ہو گیا, اتنی چیخو پکار, رب کی اطاعت کی باتیں کا مجھے جو مہلت دی گئی تھی نا, آج کے دن تک کی مہلت دی گئی تھی, اب میرے پاس مہلت کا وقت ختم ہو گیا. بہرحال سورج اس طرح سے نکلے گا, واپس لوٹ جائے گا. صحابہ یوں مذاکرہ کر رہے تھے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی, اور آقا نے فرمایا 3 راتوں کے برابر سورج طلوع نہیں ہوگا. 3 راتیں گزر جائے گی, ایک ہی رات اتنی لمبی ہو جائے گی 3 راتوں کے برابر کہ لوگ سو کر اٹھیں گے, تھک جائیں گے, آسمان کی طرف دیکھیں گے, ابھی تک ستارے غائب نہیں ہوئے, وہ اپنے کام کاج میں مشغول, تہجد گزار تہجد میں مشغول, معمول پڑھنے والے اپنے معمولات میں مشغول, پھر سوئیں گے, پھر اٹھیں گے, پھر اپنے کام کاج میں مشغول, پھر تہجد گزار تہجد میں مشغول,
پھر سوئیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان کی کروٹیں اور ان کے پہلو دکھنے لگیں گے. وہ اللہ کے سامنے فریاد کریں گے کیا بات ہے, رات ختم نہیں ہوتی. لوگ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آئیں گے, ابھی مسجد تک پہنچے بھی نہ ہوگے کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کیا ہوگا؟ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. جو پہلے ایماندار نہیں تھا, ایمان والا نہیں تھا, اب وہ دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر یہ نشانی دیکھ کر دنیا میں جتنے لوگ زندہ ہوں گے سب کلمہ پڑھ لیں گے, لیکن کسی کا بھی ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. اللہ یہی فرما رہے ہیں اس دن کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. او کسبت فی ایمانہا خیرا. مومن تو تھا, ایمان والا تو تھا, لیکن مجرم بن کر زندگی گزار رہا تھا, اللہ کا نافرمان بن کر زندگی گزار رہا تھا. اب اس کی توبہ بھی